یہ ہم سب کے لیے لازم ہے۔ جو ہمارے لیے جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، خاتم النبیین کو مانتے ہیں، اسی طرح ایک عقیدہ ہمارے لیے یہ بھی لازم اور فرض ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس مٹی میں تمہیں دبایا جائے گا اسی مٹی سے پھر ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اچھی طرح یاد رکھیں، مرنے کے بعد اٹھنے کا عقیدہ یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ اگر کوئی اس میں شک کرتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ اٹھایا نہیں جائے گا تو یاد رکھیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جو سوالات ہم سے کیے جائیں گے وہ ماحول سوال کے وقت بڑا دردناک ہوگا، بڑا کربناک ہوگا۔ اللہ اکبر، اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی؟ قرآن مقدس اس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، اس دن جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے۔ اندازہ فرمائیں جب معصوم کے وجود پر کب کبھی طاری ہوگی، جنہوں نے ایک لمحہ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں گزارا ہوگا، جب ان کے وجود پر کب کبھی طاری ہوگی، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، اس کیفیت کو اللہ کے رسول سید العالمین قائد المرسلین غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس وقت کی کیفیت یہ ہوگی کہ انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر، علماء کے خطابات کو اگر سننے کے لیے اور دل میں جگہ دینے کے لیے آئے ہو تو ذرا غور فرمائیں، ایک وقت وہ بھی آنا ہے سورج اور انسان کے سر کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ رسول اللہ کی بات پر یقین کرتے ہو اور یقیناً یقین کرتے ہیں، الحمدللہ ہم مومن ہیں جس کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا، جس کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس کے کہنے پر اللہ اکبر دین اسلام کو سچا مذہب مانا۔ وہ رسول فرماتے ہیں یوم حساب انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، یہاں سے لے کے وہاں تک۔ خواتین و حضرات ذرا تصور تو کریں، آج سورج چوتھے آسمان پر ہے اور پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے، تو گرمی کے موسم میں انسان کتنا بے چین ہوتا ہے، انسان کتنا بے قرار ہوتا ہے، انسان کتنا مضطرب ہوتا ہے۔ ذرا تصور میں تو لاؤ، وہ گھڑی آنے والی ہے، وہ وقت آنے والا ہے، اللہ اکبر، جب انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر، انسان پسینے میں شرابور ہوگا۔ سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں، کوئی ٹکنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی کمر تک پسینے میں، کوئی پسینے میں ہچکولے کھا رہا ہوگا، کسی کو پسینے کی لگام ہوگی۔ اور پھر خاص اس پسینے کی کیفیت کو، اس پسینے کی کیفیت کو خاص بیان کیا۔ اللہ اکبر، ایک کا پسینہ دوسرے کے پسینے کو ٹچ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، تصور میں لائیں، ذرا غور کریں، ایک کا پسینہ دوسرے کو پسینے کو ٹچ نہیں ہوگا، بلکہ ہر انسان اپنے ہی پسینے میں ہوگا، ہر انسان اپنے ہی پسینے میں ہوگا۔ سوچو کیفیت کیا ہوگی؟ صادق و مصدوق فرماتے ہیں کہ انسان کا بھیجا کھول کر اس کی ناک سے بہ رہا ہو، انسان کا بھیجا کھول کر اس کی ناک سے بہ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوگی، یہ حالت ہوگی، اور سارے نبیوں کی زبان پر اس وقت نفسی نفسی، سوائے سید الانبیاء کے، اللہ کے رسول، غیب کا نبی، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ہر نبی کی زبان پر بھی نفسی نفسی ہوگا۔ غور فرمائیں اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس وقت اللہ اپنے بندوں سے جس سے چاہے گا
بہت سوال کرے گا. ان سوالات میں ایک سوال یہ آیہ کریمہ میں آیا ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے, نعیم کے بارے میں تم سے سوال ہوگا, نعیم کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اب نعیم کا مطلب کیا ہے؟ امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے 70,000 معنی ہے. اس لیے حتمی طور پر ہم قرآن مقدس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف یہی معنی ہے اور دوسرا کوئی معنی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے چونکہ دارالعلوم کا جلسہ بھی ہے, میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس کا, اللہ اکبر, اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن زندہ کتاب ہے. امام شعرانی لکھتے ہیں قرآن کا نزول بند ہو گیا ہے لیکن معنی قرآن کا نزول آج بھی ایمان والوں کے دلوں پہ ہو رہا ہے. ارے جب غالب اور اقبال کے اشعار کے کتنے معنی بیان ہو سکتے ہیں تو قرآن کی آیت کے کتنے معنی بیان ہوں گے. جب مخلوق کے معنی میں اس کلام میں اتنی معنویت ہے تو خالق کے کلام کی معنی کی معنویت کا عالم. یہ قرآن ہے, یہ زندہ کتاب ہے, اس لیے اس کے کئی معنی ہیں. جتنا علم بڑھتا جائے گا اس وقت اتنا انسان کو اپنی کم علمی کا احساس ہوتا جائے گا. اللہ اکبر. بلکہ میں تو غالب اقبال کی بات کیا, امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کے کسی شعر کو آپ پڑھیں, یہاں بیٹھے ہوئے علماء اپنے اپنے علم اور ذوق کے مطابق کئی معنی اس کے بیان کر سکتے ہیں. جب شاعری کے اتنے معنی ہو سکتے ہیں تو وہ کلام جو نہ نظم ہے جو نہ نثر ہے, ہائے ہائے, اس لیے کہ اس کو نظم کہے تو کس طرح کہے, کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو نظم کہتے ہیں تو پھر اس کو کس کھاتے میں رکھو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اگر اس کو نظم کہتے ہو تو اس کلام کا کیا معنی بیان کرو گے؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اگر اس کو نظم کہتے ہو اللہ اکبر تو پھر اس کا کیا معنی بیان کیا جائے گا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور اگر اس کو نثر کہتے ہو تو پھر اس کے بعد اللہ اکبر قرآن مقدس کی ان آیتوں کو کیا نام دو گے؟ کیا نام دو گے؟ القاریہ, ملقاریہ, وما ادراک ملقاریہ. اندازہ فرمائے یہ وہ کلام ہے جہاں پر اللہ اکبر کافیہ بندی کی ندرت سجدہ ریز نظر آتی. اندازہ فرمائے اللہ اکبر. ارے جب محبوب کے کلام کی یہ شان ہے کہ میرے امام کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں, وہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے چپیلچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا رہی. کروں تیرے نام پہ جا فدا, لبسے کے جا تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں رہے. اندازہ جب محبوب کے کلام کی یہ شان ہے تو خالق کے کلام جس نے محبوب کے منہ میں زبان دی ہے, جس نے محبوب کے منہ میں زبان دی ہے, اس خدا کے کلام کی شان کا عالم کیا ہوگا. مگر افسوس ہماری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, یاد رکھنا, جیسے جیسے 10 سال گزرتے ہیں زبانیں تبدیل ہوتی ہیں, جیسے جیسے 10 سال گزرتے ہیں زبانیں تبدیل ہوتی ہیں. 25 کلومیٹر کا عرصہ, 25 کلومیٹر کا انسان ڈسٹینس طے کرتا ہے تو لہجہ تبدیل ہوتا ہے. 10 سال پہ زبانیں تبدیل ہوتی ہیں, 25 کلومیٹر پہ لہجہ تبدیل ہوتا ہے. یہ دنیا کا دستور ہے. اور جو زبان بدلتی نہیں وہ فرسودہ ہو جاتی ہے, وہ متروک ہو جاتی ہے, وہ ترک کر دی جاتی ہے. دیکھ لیں انگریزی میں پہلے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے تھے, اب وہ سننے کو نہیں ملتے, ملتے سننے کو نہیں ملتے. اسی طرح سے اردو زبان میں بہت سے الفاظ استعمال ہوتے تھے, اب وہ سننے کو نہیں ملتے. کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ بدلا, زبان کا اپنا انداز بدلا. مگر قربان جائے یہ قرآن کی زبان ہے, 1450 سال ہو چکے ہیں مگر اس دن جیسی نہیں لگتی تھی, آج بھی ویسے ہی
اور پھر انداز کیا ہے؟ مفکرین کہتے ہیں یہ وہ زبان ہے، قرآن قانون کی زبان ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دو رفیع گنج اور کردہ نواز سے آنے والوں، اگر تم پڑھے لکھے ہو تو توجہ کرنا کہ قانون کی زبان صرف ہاں یا نہ کی زبان ہوتی ہے۔ قانون کی زبان میں صرف دفعات ہوتے ہیں، قانون کی زبان میں بڑی خشکی ہوتی ہے۔ سب سے بوریت اگر کوئی زبان ہے تو وہ قانون کی زبان ہے۔ اللہ اکبر، اس میں یہ ہوتا ہے قتل ہو تو یہ ہوگا، کوئی مار دیا جائے تو یہ ہوگا، طلاق دیا جائے۔ ابھی مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے طلاق کا مسئلہ قرآن سے بیان کر رہے تھے، بلکہ عدت کا مسئلہ قرآن سے بیان کر رہے تھے۔ لیکن ایک بات آپ سے کہوں، جس کو کتاب میں قانون بیان ہوتا ہے اس میں حساب بیان نہیں ہوتا، جس میں ریاضی کے اصول بیان ہوتے ہیں اس میں سائنس بیان نہیں ہوتا، جس میں سائنس بیان ہوتا ہے اس میں ٹیکنالوجی کا تذکرہ نہیں ہوتا، جس میں ٹیکنالوجی بیان ہوتی ہے اس میں دل کا ذکر نہیں ہوتا، صاحب دل کا ذکر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، جس میں ٹیکنالوجی بیان ہوتی ہے اس میں صبح اور شام کا ذکر صبح اور شام کا ذکر نہیں ہوتا، گل و بلبل کا تذکرہ نہیں ہوتا، باغ و بہار کا ذکر نہیں ہوتا۔ اور جس میں باغ کا ذکر آ جائے پھر اس کے اندر جو آگ کا ذکر نہیں ہوتا۔ جہاں آگ کا ذکر ہو وہاں باغ کا ذکر نہیں ہوتا، جہاں نفرتوں کا ذکر ہو وہاں محبتوں کا ذکر نہیں ہوتا، جہاں محبتوں کا ذکر ہو اللہ اکبر وہاں پر خزاں کا تذکرہ نہیں ہوتا، جہاں خزاں کا تذکرہ ہو وہاں بہار کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ مگر یہ ایک کتاب ہے اور صرف ایک کتاب ہے۔ اور ایک بات اندازہ کرے، جہاں کھچڑی پکتی ہے پھر وہ کتاب نہیں رہ جاتی بلکہ ایک فرسودہ کسی کے خیال اور نظریات کا ترک شدہ مسودہ بن جاتی ہے۔ مگر یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ جب یہ قانون بیان کرتی ہے تو پھر قانون بیان کرتی ہے، لیکن قانون کے ساتھ پھر یہ اہل دل کے احوال بھی بیان کر دیتی ہے۔ جب یہ اہل دل کی باتیں کرتی ہے تو سمندر کی کشتیوں کا ذکر بھی بیان کر دیتی ہے۔ سمندر کی کشتیوں کا ذکر کرتے کرتے یہ دریاؤں کا تذکرہ بھی کرتی ہے، یہ پہاڑوں کا تذکرہ بھی کرتی ہے، یہ خزاں کا تذکرہ بھی کرتی ہے، یہ جنت کا تذکرہ بھی کرتی ہے، یہ جہنم کا تذکرہ بھی کرتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات کا تذکرہ بھی کرتی ہے، نکاح کے احکامات بھی بیان کرتی ہے، طلاق کا قانون بھی بیان کرتی ہے، شفقت کا جمال بھی بیان کرتی ہے، افق کی سرخی بیان کرتی ہے، ستاروں کی انجمن بھی بیان کرتی ہے، کہکشاں بھی بیان کرتی ہے، رات کی تاریکی بھی بیان کرتی ہے، دن کا اجالا بھی بیان کرتی ہے، متقیوں کا تقویٰ بھی بیان کرتی ہے، فسق و فجور کا فساق کا فسق و فجوری بیان کرتی ہے، جناتوں کی کائنات بھی بیان کرتی ہے، فرشتوں کی کائنات بھی بیان کرتی ہے، انسانوں کا تذکرہ بھی بیان کرتی ہے، تاریخ انسانیت بھی بیان کرتی ہے۔ اللہ اکبر، سب بیان ہوتا ہے لیکن کچمچ بیان ہی نہیں ہوتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے موتی جھڑتے نظر آ رہے ہیں، جیسے پھول جھڑتے نظر آ رہے ہیں، اور انسان یہ کہنے میں مجبور ہوتا ہے یہ کلام والا بے مثال ہے تو اس کا کلام بھی بے مثال۔ یہ اللہ نے وہ کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے۔ بہت سارے بچے آج حافظ بنے ہوں گے، ان کے سر پر قرآن کے حفظ کی دستار رکھی جائے۔ بہت سارے بچے عالم بنے ہوں گے، ان کے سروں پر اللہ اکبر نیابت رسول کا تاج رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اس ماحول میں کون سے ماحول جس میں ناک سے بھیجا بہ رہا ہوگا، اس ماحول میں جبکہ انسان کے سر کے اوپر سورج چمک رہا ہوگا، ارشاد ہوتا ہے اس وقت جب ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا، خون کے رشتے ٹوٹ رہے ہوں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کے انکاری ہوں گے، اولاد ماں باپ سے دور، ماں باپ اولاد سے دور۔ اللہ اکبر۔ گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، باپ پہ گزرے تو بیٹے کو نہیں معلوم، بیٹے پہ گزرے تو باپ کو نہیں معلوم۔ چند جملے کھو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ عقیدہ میرا بھی وہی ہے جو ان سب